اسلام اس قدر خوبصورت نظام ہے، اس نے معاشرے کی 5 بنیادیں قائم کی ہے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو ان بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے نہ ہو۔ اسی کو مقاصد شریعت بھی کہتے ہیں۔ یہی وہ 5 بنیادیں ہیں جن پر اسلام ہمیشہ زور دیتا ہے۔ پورے کا پورا اسلام ان بنیادوں کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ کسی کی دین کی حفاظت کیسے ہو اور کسی کی جان کی حفاظت کیسے ہو، کسی کی عزت کی حفاظت کیسے ہو، کسی کے عقل و دانش کی حفاظت کیسے ہو، کسی کے مال کی حفاظت کیسے ہو۔ یہی وہ اسلامی معاشرے کے 5 ارکان ہیں۔ جب تک ان 5 کی حفاظت نہیں ہوتی تو کبھی بھی اس معاشرے میں امن نہ ہوگا، سکون نہ ہوگا۔ معاشرہ پرسکون اس وقت ہوتا ہے جس میں انسان کے دین کی حفاظت ہو، وہ بڑے سکون سے نماز پڑھ سکے، زکوٰۃ ادا کر سکے، روزہ رکھ سکے، حج کر سکے۔ یہی وہ اسلامی تعلیمات ہیں جن پر اسلام زور دیتی ہے۔ سب کچھ لٹ جائے کوئی بات نہیں مگر دین میں فرق نہ آئے۔ اسی بات کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے سورۃ التوبہ میں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہی اس لیے کہ اپنے طرف سے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ سارے ادیان باطلہ پر دین حق کو غالب کر دے۔ بزرگان محترم، آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہدایت اور دین حق دے کر پیغمبر کو بھیج دیا ہے۔ جو اس ہدایت اور حق کی روگردانی کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ ذوالجلال نے دین کی حفاظت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، لیکن آج تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک زمینی سرحد ہوتی ہے، اگر کوئی اس حد کو پار کرتا ہے تو فوجی لوگ اس کی آنکھ نکال لیتے ہیں۔ جس طرح زمینی حدود ہوتے ہیں اسی طرح اسلامی دینی فکری حدود بھی ہیں۔ اس کو کوئی پار کرتا ہے، جس مومن کے سینے میں دل ہے وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ جس طرح زمینی سرحدوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ دینی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح دوسری حفاظت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی کی جان کی حفاظت کیسے ہو، دین کے بعد کم از کم اس کی جان کی حفاظت ہونا چاہیے نا۔ یہی انسان کی قیمت ہے جو مسلمان ہوا ہے۔ قیمت کتنی بڑی ہے معلوم؟ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما اطیبک وما اطیب ریحک۔ بیت اللہ کی ہوائیں، فضائیں، خوشبوئیں کتنی پیاری۔ والذی نفسی بیدیہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ اے کعبۃ اللہ، تیری شان تو بڑی ہے لیکن تیری عزت شان حرمت سے زیادہ مومن کی عزت ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا۔ اے بیت اللہ، اللہ نے تو تیری ایک حرمت بیان کی ہے، مومن کی 3 حرمتیں بیان کی ہے۔ حرم دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام ہے
مومن کے مال کا لوٹنا بھی حرام ہے، مومن کی عزت کی پامال کرنا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار۔ ساتوں آسمان کے فرشتے اور ساتوں زمینوں کے مخلوقات سب مل کر مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 14 طبقوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ مومن کے قتل کی وجہ سے ہے، یہی اسلام ہے۔ جہاں اسلام مسلمان اور مومن کی دین کی حفاظت کی بات کرتا ہے، وہاں اس کی جان کی بھی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ شریعت نے حکم کیا دیا ہے معلوم؟ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کوئی شخص کسی مسلمان کے بارے میں کہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، برا کام کیا ہے، مرد ہو یا عورت، کسی پر بھی الزام لگائے، 4 گواہ اگر پیش نہیں کر سکا، گواہ بھی کیسے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، ایسے شخص کو 80 کوڑے ماریں، یہ قرآن کہتا ہے، اور یہ فاسق ہے، اس کی گواہی آئندہ سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر توبہ نہ کرے، توبہ کر لے تو پھر وہ واپس اپنی حیثیت پر آ جاتا ہے، ورنہ اس کی گواہی کو نہیں مانا جائے گا، نہ ہی دنیا کے کسی بھی معاملے میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جھوٹا انسان ہے، فاسق انسان ہے، اس کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ کیوں؟ اسلام نے یہ حد جاری کی ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی پر جو چاہے کہے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، کافروں کا معاشرہ ہو سکتا ہے جہاں عزتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے ماریں گے، پھر 1 سال کے لیے جلا وطن کریں گے۔ اگر وہ شادی شدہ ہو تو رجم کریں گے، اس طرح پتھر سے ماریں گے جیسا کہ گھر کی توڑ پھوڑ کرتے، کیونکہ پورے گھرانے کو بدنام کیا ہے۔ یہ قانون ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اس کو جب تم کوڑے مارو یا رجم کرو تو وہاں نرمی نہیں کرنا ہے، اکیلے میں بھی نہیں ہے، بلکہ مومنوں کی ایک جماعت کے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ اس کی سزا دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کریں۔ بعض لوگ جو صراط مستقیم پر نہیں ہیں، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی الاعلان سزائے نہیں ہونا چاہیے، یہ تو جرم ہے، ظلم ہے۔ اللہ کے نظام سے وہی لوگ چیلنج کرتا ہے جو رب کے نظام کو تسلیم نہیں کرتے یا معاشرہ کی سکون کو پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ نظام ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ کائنات نے 1400 سال پہلے سے آج تک دیکھا ہے، اس جیسا قسمت کسی کے دور میں ہوا ہی نہیں۔
اسلام جہاں انسان کی عزت کی بات کرتا ہے وہیں اس کی عقل و دانش کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ عقل کیسے خراب ہوتی ہے، اس کے سارے راستے بند کر دیے۔ کوئی نشہ نہ کرے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ما اسکر قلیلہ وکثیرہ حرام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی چیز پینے سے کھانے سے حرام نہیں ہوتی۔ حدیث کہتی ہے جو زیادہ کھانے سے نشہ آور ہوتی ہے وہ تھوڑا کھانا سے بھی حرام ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں شراب تو پیتا ہوں، یہ بطور دوا ہے، انہا داء ولیست بدواء، شراب تو بیماری ہے، صحت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دے دیا ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو شخص شراب کی ایک گلاس پیتا ہے تو اس کی 40 رات کی عبادتیں قبول نہ ہوگی۔ یہی وہ نشہ ہے جس نے انسانیت کو دھٹ کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے۔ کوئی سگریٹ کے نشے میں ہے، کوئی شراب کے نشے میں ہے، نہ جانے کیسے کیسے نشے میں لگے ہوئے ہیں لوگ۔ اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے حفاظت کرے۔ بڑے بڑے عہدے میں رہنے والے بھی کہتے ہیں کہ سگریٹ کون سی چیز بری ہے، کون سی بری چیز ہے۔ 19 سال کے ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ سگریٹ پینے میں 18 بیماریاں ہیں، حالانکہ اوپر مضر لکھا ہوا ہوتا ہے پھر بھی پیتے ہیں۔ سب سے زیادہ کاروبار میں پیسہ لگانے والے لوگ بھی ایسے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نفع زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لعن اللہ الخمر، شراب پر بھی لعنت بھیجی، اور پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، بنانے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، خریدنے والے پر بھی، جو لے کر جاتا ہے اس پر بھی، جس کو لے کر جاتا ہے اس پر بھی، ہر چیز پر لعنت بھیجیے۔ اب بتاؤ ملعون چیز میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی نے اپنی سواری پر لعنت کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیچھے کر دو، یہ سواری ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دھٹکاری ہوئی ہے، میرے لشکر کے ساتھ نہیں آ سکتی، نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت کردہ جانور کو بھی ساتھ میں رکھنا پسند نہیں کیا۔ اسی طرح اسلام انسان کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ایک شخص محنت کر کے دن رات حلال طریقے سے کمایا ہو، یہ کون سی بات ہے کوئی ڈکیٹی کر کے لے جائے، اس کے سارے مہینے کی محنت کو ضائع کر دے۔ اس کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ضروریات ہوتے ہیں، لیکن قرآن یہ حکم دیتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مرد ہو یا عورت چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کیسے ہمت ہوئی کسی کا حلال اور محنت کا مال چوری کرے۔ اگر آج ہاتھ نہ کاٹیں گے چوری بڑھتی جائے گی۔ جب جان کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کی بات سن کر ہاتھ یا پیر کاٹنے تیار ہوتے ہیں تو اسلامی معاشرے کی حفاظت کو بچانے کے لیے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہاں تک کہ حدیث میں کہا کہ کسی مسلمان کی طرف تلوار کا اشارہ بھی کرے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟
اس کو ڈرانے کی وجہ سے، دھمکانے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یروی اخاہ المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے ہیں، جب اس کو اسلامی معاشرے پر نافذ کیا جاتا ہے اور ان 5 ارکان کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ پرامن ہوگا، پرسکون ہوگا، برکت والا ہوگا۔